کیا آپ لوگ جاپان موو کرنا چاہتے ہیں جس کی کوئی ایمبیسی فیس نہیں ہے؟ جاپان کا ویزا آپ کو ملے گا صرف اور صرف آپ کو 10 سے 15 دن کے اندر۔ جاپان کا ویزا ہم لوگ پاکستان سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، چلیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ تو جلدی سے جو نئے دیکھنے والے ویور ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نیا آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کا ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے۔ آج میں کوئی آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر نہیں لے کے جانے والا، جاپان کے ویزے کے اباؤٹ انفارمیشن دوں گا، کمپلیٹ ڈاکومنٹ آپ کو بتاؤں گا، اور اس سال 2024 میں جاپان کے ویزے 100% فریش پاسپورٹ کے اوپر اپروو ہو رہے ہیں۔ آپ ایک بار جا کے اپلائی کریں، کیس اپنا سبمٹ کریں اور آپ پھر دیکھیں۔ جاپانی سفارت خانہ مدت کے لحاظ سے 3 قسم کے ویزے جاری کرتا ہے، جس میں سنگل انٹری ویزا، یہ ویزا 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے اور اس پر جاپان میں ایک بار ہی انٹری ہو سکتی ہے، اس کے بعد یہ ایکسپائر تصور ہو جاتا ہے۔ دوسرے ملکوں کی طرح جاپانی ویزے کی مدت بھی اس کے اجرا کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور زائد المیعاد ہونے سے قبل ایک بار جاپان میں داخلہ ممکن ہے۔ ڈبل انٹری ویزا، یہ ویزا 6 ماہ کے لیے جاری کیا جاتا ہے، اس پر 2 بار جاپان میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 6 ماہ کے دوران آپ 2 بار جاپان جا سکتے ہیں، ایک بار میں بھی آپ 6 ماہ کا مکمل سٹے بھی کر سکتے ہیں۔ ملٹیپل ویزا، عموماً جاپانی ایمبیسی 1 سال کی مدت کا ملٹیپل ویزا دیتی ہے۔ جن ملکوں کے ساتھ جاپان کے اچھے 2 طرفہ تعلقات ہیں ان کے شہریوں کے لیے مدت 2 اور 3 سال بھی ہو سکتی ہے۔ ملٹیپل ویزے پر مقررہ مدت کے دوران جتنی بار چاہیں آپ آ جا سکتے ہیں۔ اگر میں اس کی فیس کی بات کروں تو فیسیں اس کی کوئی نہیں ہے۔ 2023 میں اس کی کچھ فیسز تھیں، اب 2024 میں جو انہوں نے اپنا شیڈول کو چینج کیا ہے، ساری چیزیں کی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جاپانی ویزے کی جو ہے وہ فیس نہیں ہے۔ اب یہ امیگریشن بھی ان کا یہی بات کر رہا ہے۔ اب ہر جگہ پہ آپ کو نیوزز سننے کو ملے گی، یہ بالکل اتھینٹک ہے، بالکل ریئل ہے، لیگل چیز ہے کہ جاپانی ویزے کی فیس بالکل نہیں ہے، لیکن یہ 2023 میں بالکل تھی۔ اب یہاں تک پچھلے دنوں بولا گیا کہ اگر کوئی کنسلٹنٹ ایجنٹ آپ سے جاپان کے ویزے کی فیس چارج کر رہا ہے تو آپ FIA میں اس کی درخواست دے سکتے ہیں، یہاں تک بھی ہوا ہے۔ اچھا، اس میں اب جاپانی ویزا اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ جاپان ویزا کے حصول کے لیے امیدوار کو ذاتی طور پر ایمبیسی یا کونسلیٹ جا کر اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام کیٹیگریز کے امیدواروں کے لیے ضروری قرار دیا جا چکا۔ پاکستان میں اسلام آباد اور کراچی میں اپلائی کرنے کی سہولت میسر ہے۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی، ان کے بغیر آپ کی درخواست جمع نہیں کی جائے گی۔ 2 پرشدہ ویزا فارم جاپانی ایمبیسی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد پاسپورٹ آپ کا وزٹ مکمل ہونے تک قابل استعمال ہونا چاہیے، اصل شناختی کارڈ اور ایک فوٹو کاپی، ہلکے بیک گراؤنڈ کے ساتھ 2 تازہ پاسپورٹ سائز پکچر آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ٹریول پلان اور ٹریول ہیلتھ انشورنس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اہلیہ اور بچے بھی ساتھ اپلائی کر رہے ہو تو نکاح نامہ اور جنم پرچیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وزٹ سے متعلق تصدیقی دستاویزات اگلے صفحات پر ہر کیٹیگری کے ویزا میں مطلوبہ کاغذات کی الگ الگ تفصیل بیان کی گئی۔ جاپانی ایمبیسی صبح 9 سے 11 بجے کے دوران درخواستیں جمع کرتی ہے، جبکہ پاسپورٹ 8ویں روز دوپہر 2:30 سے 3:30 کے دوران واپس دیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا قلیل مدتی ویزا، اس کیٹیگری میں وزٹر ویزا اور ٹرانزٹ ویزا اور جنرل ویزا شامل ہے۔ وزٹر ویزا جو ہوتا ہے، عارضی وزٹر کو 15 یا 90 روز کا ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ اس کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ سیر و تفریح، رشتہ داروں اور دوستوں کو ملنے کی عیادت، شادی یا آخری رسومات میں شرکت کے لیے وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو مطلوبہ آپ کو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وزٹر ویزا کے لیے پیچھے جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹ بتائے ہیں اس میں جنرل جو آپ کے ڈاکومنٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ کو اضافی کاغذات لگا کر درخواست جمع کروانا ہوگی، جس میں ریٹرن ایئر ٹکٹ ہوگا، پلس ہوٹل بکنگ کا لیٹر ہوگا، اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور جائیداد کے کاغذات وغیرہ۔ امیدوار کسی فرم میں پارٹنر ہے تو دیگر پارٹنرز کی طرف سے جاری کردہ لیٹر، چیمبر آف کامرس کا ممبرشپ کارڈ، جاپان میں مستقل رہائشی کسی شہری کا گارنٹی لیٹر اگر موجود ہے تو اس لیٹر میں امیدوار کی ویزا ختم ہونے سے پہلے جاپان سے واپسی اور اخراجات کی گارنٹی دی جاتی ہے، جس کی بنا پر فوری ویزا جاری ہو جاتا ہے۔ یہ والے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد اب ٹرانزٹ ویزا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر ملکی جاپان
کے راستے سے آگے کسی ملک میں جا رہا ہو تو اسے جاپانی ایئرپورٹ پر 15 دن تک کے عارضی قیام کے لیے ٹرانزٹ ویزا مل جاتا ہے۔ اس کے لیے مسافر کے پاسپورٹ پر اس ملک کا ویزا موجود ہونا چاہیے جہاں براستہ جاپان جا رہا ہے۔ وہاں جانے کے لیے کنفرم ٹکٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ لوگوں کو ایزیلی جاپان جو ہے وہ ٹرانزٹ ویزا ایشو کر دیتا ہے۔ باقی آگے اگر میں بات کروں تو اس کی بہت ساری کیٹیگریز کے بہت سارے ویزاز ہیں، جس میں ورک ویزا شامل ہے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ ویزا جو ہوتا ہے نا، جاپانی کالج میں داخلے کے لیے اسکول کی 12 سالہ تعلیم مکمل ہونی چاہیے، مطلب آپ کی FSC کمپلیٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ پاکستانی انٹرمیڈیٹ پاس ہو۔ کالج اسٹوڈنٹ کو 2 سال جبکہ پری کالج اسٹوڈنٹ کو 1 سال تک کا ویزا دیا جاتا ہے۔ عموماً زیادہ تر جاپانی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاپانی زبان سیکھنا ضروری ہے، اور ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کو کاغذات چاہیے ہوں گے، جس میں جاپانی تعلیم ادارے کی جانب سے ایڈمیشن سرٹیفکیٹ جو کہ ادارے مطلوبہ لینگویج اور قابلیت ٹیسٹ اور فیسوں کی ادائیگی کے بعد جاری کرتے ہیں، اخراجات پورے کرنے سے متعلق ثبوت یعنی کہ بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ، والدہ یا سرپرست اعلیٰ کا بیان حلفی جس میں وہ اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری لے۔ اس کے بعد تعلیمی اسناد کی فوٹو کاپیاں ہوں گی، جاپانی شہری یا مستقل رہائش پذیر شخص کا گارنٹی لیٹر اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، جاپانی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کرتا سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی اور اہلیتی سرٹیفکیٹ کے لیے ویزا کی درخواست دینے سے پہلے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ساتھ لگا کر ویزا اپلائی کریں تو پاکستان میں موجود جاپانی قونصلیٹ طویل مدتی ویزا جاری آپ کو کر دے گی، وگرنہ کیس اپنی وزارت خارجہ کو بھجوا دے گی۔ یہ جاپان کی ریجنل امیگریشن اتھارٹی وزارت قانون کی ہدایت کے تحت جاری کرتی ہے، جس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ امیدوار امیگریشن کنٹرول ایکٹ کی شرائط کے مطابق پورا اترتا ہے۔ امیگریشن اتھارٹی قوانین کے تحت جائزہ لیتی ہے کہ امیدوار جس مقصد کے لیے جاپان آنا چاہتا ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ تمام طویل مدتی ویزوں کے لیے اہلیتی سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ امیدوار یہ درخواست کے ساتھ نہ لگائے تو امبیسی اس کا کیس قانونی جانچ کے لیے اپنے وزارت تک بھجواتی ہے، جہاں وزارت قانون اور امیگریشن اتھارٹی کے پاس آتا ہے۔ اس طرح 2 سے 3 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ پہلے سے اہلیتی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو تو اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں ویزا آپ کو مل جاتا ہے۔ اہلیتی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے امیدوار کو جاپان کی ریجنل امیگریشن اتھارٹی کے پاس کسی نمائندہ وکیل کے ذریعے اپلائی کرنا ہوتا ہے، جو کہ تمام دستاویزات کا جائزہ لے کر سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ یہ اس کے اباؤٹ ساری انفارمیشن ہے، کمپلیٹ میں نے آپ کو دے دی۔ باقی آگے اس کے ورک ویزے پہ وہ پھر کبھی بات کریں گے، تو اس میں جا کے آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً چیزیں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ پھر پریفر نہیں کرتے۔ باقی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور بہت ساری ایسی ویڈیوز پڑی ہیں جس میں آن لائن جاب ویکینسیز کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ لوگ اس میں اپنا CV اینڈ کور لیٹر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو، آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہو۔ اور جاپان کے ویزا کے حوالے سے ایک چیز میں اور اناؤنس کر دوں آپ کو کہ آپ کا اگر پاسپورٹ کے اوپر جاپان کا ویزا لگا ہے، جاپان کی ٹریول ہسٹری کو اتنا زیادہ اسٹرانگ مانا جاتا ہے کہ آپ کو USA ویزا گرانٹ کر دیتا ہے، اس کے اوپر 99% USA آپ کو ویزا دے دیتا ہے۔ یہ 110% بات ہے، اور آپ USA چلے گئے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کا اتنا زیادہ ایکسپینس نہیں آ جاتا، اگر کرنا چاہیں تو آپ کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ قدم نہیں اٹھاتے۔ آپ قدم اٹھائیں فریش پاسپورٹ کے اوپر، 100% سکسیس ریٹ ہے اس ٹائم کے اوپر۔ آپ لوگ کریں، چیزیں کرنے کرانے سے بنتی ہیں۔ آپ لوگ ایک ٹریول بھی کر لیں جاپان کا، تو میں کہتا ہوں آپ کو USA تک کر کے انٹری دیتا ہے۔ تو اس میں پھر کینیڈا جو ہے، کینیڈا کے لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، کینیڈا کے لیے کم از کم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، UK ان کنٹریز کا ایک ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو پھر آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کریے گا۔ فریش پاسپورٹ کے اوپر کینیڈا کا ویزا کبھی بھی اپلائی نہیں کریں، یہ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ تو باقی انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔